آج ہمارے پاس توحید جب ہم بولتے ہیں نا جی، ہمارے طلباء جب سنتے ہیں تو فوری یہیں جواب آتا ہے، بھائی جھبا خبا، بڑے بڑے داڑیاں، بڑے بڑے پگڑی، تہجد گزار، عبادت، جب دیکھو مراقبہ، جب دیکھو کیا ہے عبادت، یہ ہری پگڑی کالے پگڑی سب نہیں معلوم کی ہے شرک بول کو کیسا ان لاؤ کرنے ہوتا، تب ہمیں شک میں ہی ہمیں غلطی پہ ہی کیا یہ سوال اٹھتا۔ تو یہی سوال وہاں بھی اٹھا صحابہ کو بھی، ان کو تورات معلوم، ان کو موسیٰ معلوم، ان کو علم معلوم، ان کو وحی معلوم، اتنا معلوم رکھ کے بھی یہ نبی پہ ایمان نہیں لاتے نا، تو کہیں ہمیں تو غلطی پہ نہیں، نبی تو جھوٹا نہیں ہے۔ یہ جواب ہے آپ لوگوں کو بھی، خیال رکھو یہ بدبخت علم ہونے کے باوجود ہی کفر پہ اڑے رہتے ہیں۔ ہمارے امام صاحب بولیں دے جی فاتحہ آپ کو دلا انہوں بولیں دے تب تمہیں مانتا ہوں، سود نکو کھا بولتے نا باؤ نے تمہانا کیا، تمہیں بول کو دیکھو یہ خطبہ دو نیچے اتار بھیج ڈالیں گا باہر۔ اماموں کی بھی یہ لوگ کب مانتے یہ عوام، جب ان کے فیور میں امام بولتا تب تک انہیں امام رہتا، نہیں تو دوسرے دن غائب۔ تم کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا کفر کرتے ہو۔ میٹھا کھانا سنت، داڑھی رکھنا معلوم نہیں، بولے صاحب کیا ہے کہ شریعت کی بات چیز کو کیا ہے آسان ہو مان لیتے ہیں، مشکل ہے نہیں مانتے۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو ہم سزا کیا دیتے ہیں، دنیا کی زندگی میں ذلیل کرتے ہیں، وہ تو جہنم کا عذاب ہی ہے، لیکن دنیا میں اچھی زندگی ان کو نہیں ملے گی۔ کون سا رسول آندے، کون سا نبی آندے، چاہتے کیا تھے بدبختی ہے ہمارے فیور میں بولنا، ان کے خواہشوں کے خلاف بولا تو انہوں نے کیا کیا، تکبر کیا، اور تکبر کرتے ہوئے کیا کیا، فریقاً کذبتم فریقاً تقتلون، بعض رسولوں کو کیا کیا جھٹلایا، بعض رسولوں کو جھٹلایا نہیں، اس سے آگے بڑھ کے قتل کر دیا۔ اب ان آیتوں کو سنانے کے بعد، ان کے کرتوتوں کو سنانے کے بعد ایک سوال درمیان میں پھر آ گیا تھا جس کا جواب یہاں دے رہا ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے پر ابھی بھی تم خواہش رکھتے ہو، یا صحابہ سے خطاب؟ ایسے کرتوت والے، ایسے مجرم جن کی تاریخ 2000 سال میں ہمیشہ صرف ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی ہی کی، ان یہودیوں سے ابھی بھی توقع ہے کہ یہ اسلام قبول کر لیں گے؟ کیونکہ صحابہ جب مدینہ گئے تھے نا جی، وہ لوگ چاہتے تھے کہ بھائی ہم تو مشرک تھے، ہم کو کتاب بھی معلوم نہیں تھی، ہم کو توحید بھی معلوم نہیں تھی، ہم کو رسالت بھی معلوم نہیں تھی، پھر بھی ہم اللہ کے رسول پر فوری ایمان لائے، ان کو تو کتاب بھی معلوم، تورات بھی معلوم، موسیٰ بھی معلوم، سب معلوم، ہم قبول کرنے کے لیے جتنا جلدی آئے اس سے جلدی ان کو آنا چاہیے، لیکن اس میں سے کوئی بھی قبول نہیں کر رہا ہے، تو کہیں ہم غلطی پہ تو نہیں ہیں، یہ خیال پیدا ہو رہا تھا۔ اللہ نے کہا کہ یہ کرتوت ہے ان کے سیاہ کارنامے، ایسے لوگوں سے تم توقع رکھتے ہو کہ یہ اسلام لائیں گے؟ جیسے آج ہمارے لوگ پوچھتے، بہت سے لوگ جب ہم توحید بیان کریں نا، میرے سے بہت سوال کرتے لوگ کہ مولوی صاحب یہ سب باتاں، یہ ہری پکڑی کالے پکڑی سب نہیں معلوم کی ہے شرک بول کو کیسا ان لاؤ کرنے ہوتا؟ ہاں ہوتا ایسا ہوتا جیسا یہودیوں کرنے ہوتا، ان کو معلوم سب۔ آج ہمارے پاس توحید جب ہم بولتے ہیں نا جی، ہمارے طلباء جب سنتے ہیں تو فوری یہیں جواب آتا ہے، بھائی جھبا خبا، بڑے بڑے داڑیاں، بڑے بڑے پگڑی، تہجد گزار، عبادت، جب دیکھو مراقبہ، جب دیکھو کیا ہے عبادت، کیا ان لوگوں کو نہیں معلوم کیا یہ سب باتاں، انہوں کبھی نہیں بولے نا، تب ہمیں شک میں ہی ہمیں غلطی پہ ہی کیا یہ سوال اٹھتا۔ اتنا ڈر، جتنا ڈر ہم نہ ہے اتنا بھی نہیں کیا ان کو اس سوال اٹھتا۔ تو یہی سوال وہاں بھی اٹھا صحابہ کو بھی، ان کو تورات معلوم، ان کو موسیٰ معلوم، ان کو علم معلوم، ان کو وحی معلوم، اتنا معلوم رکھ کے بھی یہ نبی پہ ایمان نہیں لاتے نا، تو کہیں ہمیں تو غلطی پہ نہیں، نبی تو جھوٹا نہیں ہے۔ یہ جواب ہے آپ لوگوں کو بھی، خیال رکھو یہ بدبخت علم ہونے کے باوجود ہی کفر پہ اڑے رہتے کرتے، سب معلوم ان کو یہ شرک ہے، یہ جہنم ہے، یہ آ کر پائیدار جہنم ہی میں رہیں گے، سب معلوم، پھر بھی عوام کو آ کے یہاں سجدہ کرو بولیں گے کہ ان کی جو چاندی بنتی ہے اندر سے، جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پیر، نہیں بولیں گا کبھی بھی سچی۔ یہی حالت تھی وہاں پر بھی، اسی لیے فرمایا کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اب بھی توقع رکھتے ہو، طمع کا مطلب ہے خواہش رکھنا، ہاں خواہش رکھنا، یا آ کر چاہنا، یا آ کر لالچ، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے طمع۔ تو اب بھی تمہیں خواہش ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے، حالانکہ ان کے کرتوت کیا ہیں سنے نہیں ابھی، اور سناتا ہے اللہ تعالیٰ ابھی، وقد کان فریق منہم، اب بھی ان میں کا ایک فریق ایسا بھی ہے، یعنی تھا کیا،
یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر تبدیل کر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، حالانکہ اسے سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے۔ یہ عام آدمی نہیں کریں گا، ہری پگڑی والا کریں گا۔ بات سمجھو، قرآن میں آیت تمہیں تبدیل نہیں کریں گے، عوام ڈر جائیں گی، نہیں بھائی نہیں کرتا، لیکن ہمارے ہی نا علماء سو، انہوں آرام سے کر کو بولیں گے اللہ کا حکم ہے نا قرآن میں، یہ بھی کرے جانا تمہیں۔ مسجد میں عوام گناہ نہیں کریں گی، لیکن ہمارے بڑے ہی نا انہوں آرام سے مسجد میں بیٹھ کر پورے کریں گے کام۔ یہ سمجھ جاؤ یہاں پر، تو یہ حالت ان کی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ صفت بھی ڈالی گئی جو پہلے ہم سنائے تھے منافقین کے سلسلے میں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ یاد کرو وہ موقع بھی، یا ان لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان لائے۔ تو معلوم ہوا منافقین کا بھی ایک کردار یہی تھا کہ وہ بھی کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ایمان لائے، ہم آپ کے ہیں۔ یہودیوں میں بھی ایک گروہ یہی تھا جو دراصل منافق بنا ہوا تھا، جو کہتا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، قالوا آمنا، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، وہاں آیا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کہتا ہے یہودیوں کی چال کیا تھی، یہ اپنے تنہائی میں اپنے دوسرے دوستوں سے ملتے تھے۔ یہودی سے ملتا تھا تو قالوا وتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم، وہ باتیں تم بیان کیوں کرتے ہو جس سے اللہ تبارک و تعالی انہیں کیا ہے فتح دے، ان کے دلوں کو کھول دے۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے، میں سمجھاتا ہوں ترجمے کے بعد۔ لیحاجوکم بہ عند ربکم، اور وہ حجت پکڑ لیں، حجت بن جائیں تمہارے رب کے پاس۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے رسول ہیں، اس کی نشانیاں یہ ہیں، بلکہ تورات میں صاف صاف لکھا ہوا تھا۔ یہ بات انہوں اللہ کے رسول آنے سے پہلے بیانات میں بولتے بھی تھے۔ کون؟ یہودی۔ کہاں؟ عوام کے سامنے۔ انہوں ایسے رہیں گے، انہوں آ کر مدینہ ہجرت کریں گے، یہ نشانی مہر نبوت، ایسا پیٹھ کے پیچھے کیا ہے گوشت کا ایک لوتھڑا رہیں گا، ایک گوشت کا جس کے وہ کیا ہے وہ آخری نبی کی نشانی ہوگا۔ یہ سب نشانیاں باقاعدہ لکھی ہوئی تھی۔ ہاں، تو یہ نشانیاں یہ بولتے تھے۔ جب یہ نشانیاں سن کر اللہ کے رسول جب آ گئے، تب جا کے جب ان لوگوں کے بڑے نہیں مانے تو عوام جو تھی نا وہ بولتے، ہمیں سنتے تھے وہ دکھتا ہے لیکن ہمارے بڑے نہیں مانتے، کیا ہے کہ معلوم نہیں بولتے، جیسا ہمارے لوگ بولتے معصومیت۔ تو جب ان کے بڑے ملتے انہوں بولتے کائی کو جی ہمیں بتائے سو خاص بتا جا کو ہم بتاتے ہیں، کل کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے ہمیں حجت قرار دیں گے۔ کئی کو بولتے تمہیں، ہمیں تم نہ بولے خاص، وہ کئی جگہ ان کو بولتے، حالانکہ بولو نہ کو بولو اللہ جواب دیتا ہے۔ دیکھیے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، ارے بدبختو کیا تم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم اعلان کرتے ہو۔ انہوں بولو نہ کو بولو، تورات میں یہ نشانیاں ہیں، اللہ کو بھی معلوم ہے، اللہ جب چاہے اپنے نبی پہ اتار سکتا ہے کہ یہ سب آیتیں تورات میں موجود ہیں۔ لوگ بدبخت سب کچھ سمجھنے کے باوجود نہیں مانتے تھے۔ تو یاد رکھو اسی بات سے جب یہ آپس میں ملتے تھے تو کہتے تھے کہ تم ان کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر خاص ظاہر کر دی، بما فتح اللہ علیکم، تم پر جو خاص ظاہر کر دی تھی، جو باتیں، جو نشانیاں جو ہم پہلے بولتے تھے، وہ جا کے تم صحابہ سے کیوں ڈسکس کرتے ہو تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا؟ نہیں، تورات میں بھی یہ نشانی تھی بھائی، ہمیں بھی سنتے تھے بھائی علماء سے، اب یہ لوگ نہیں مانتے، بولے تو کیا ہو جائے گا اور پختہ ایمان بنے گا نا۔ تو اس واسطے کیا کرتے تھے یہ لوگ، ایسے عوام کو بولتے تھے کہ جا کے مت بولو، یہ تمہارے خلاف ہے تو حجت بن جائے گا کل۔ تو اللہ بولتا ہے ارے بدبختو یہ بولو نہ بولو، کیا اللہ نہیں جانتا؟ اللہ تو ہر بات کو جانتا ہے۔ تو اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک بات کو جانتا ہے، جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، اور ان میں ایک فریق ایسے بھی ہے جو بالکل امی ہے، ان پڑھ ہے، کتاب کو جانتا ہی نہیں ہے، الا امانی، سوائے اس کے کہ امیدیں ہیں بس۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ گمان ہے بس۔ یعنی یہ ہر طبقے میں ہوتا ہے جی، یہ گروہ کون سا گروہ؟ جو نہ پڑھتا ہے نہ عقل سے کام لیتا ہے، تو کرتا کیا ہے؟ کرتا اندھا دن اپنے علماء اپنے پیروں کی بات مانتا، خالی بیٹھ جاؤ۔ یہ گروہ یہودیوں میں بھی تھا، یہی واسطے کہتا ہے
کہ یہ گروہ بھی تھا اس کے اندر، جو بعض تھے جو کتاب کو پڑھ کے سوال بھی کرتے تھے، تم نشانیاں بولے نا، وہ نشانی اللہ کے رسول میں بھی ہے نا، یہ بھی پوچھتے تھے، تو یہ لوگ ڈانٹتے بھی تھے ایسے لوگوں کو، کئی کو پوچھتے ہیں، یہ سب بھی تھا۔ لیکن ایک دوسرا گروہ بھی تھا جو کیا بولتا تھا، ہمیں نہ قرآن پڑھیں گے نہ حدیث پڑھیں گے، کیا کریں گے، خالی بیانہ سن کو ایک کے پیچھے لگ کو کیا اچھا بولتے جالے کو رہیں گے۔ ومنہم امیون، بالکل امی، ان پڑھ، لا یعلمون الکتاب، کتاب کو جانتا ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں دیکھیے، صدیوں سے ایک امام کو پکڑ کے، سالوں سے ایک ہی زندگی، بس انہوں کیا بولے وہ بھائی، ارے بھائی انہوں قرآن پڑھو بولے نا، پڑھے گا تمہیں، وہ نہیں پڑھا، انہوں بول ڈالے گی، اوکے بس مسئلہ ختم۔ ہاں، مسجد میں بیٹھ کے سگریٹ پی لے ہوتا، کیجیے پیتے، حضرت جی سے پرمیشن لے لیا بھائی میں، بس مسئلہ ختم، حضرت جی سے پرمیشن لے لیا، وہ مسئلہ ختم پورا۔ قرآن حدیث یہ بولتا ہے، ہمیں ضرورت نہیں بھائی، ہمارے حضرت جی کیا بولتے بس کافی ہے۔ یہ گروہ ہمیشہ رہا، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ امانی میں بہت بڑا اشارہ ہے۔ ایک تو کتاب نہیں جانتے، جاہل، دوسرا کائے کو پوری زندگی کا تکیہ امانی۔ امانی کا مطلب کیا ہے؟ امید ہے۔ کیا امید ہے؟ کیا بھی کرو، عبد القادر جیلانی کی بیعت کر کو ہوں میں سیدھا جنت کو لے کو جائیں گے، نہیں انہوں دامن پکڑ کو مجھے، امانی، یہی امانیہ، امانی کو زندگی گزارنا خالی۔ ہمیں کون بھی مار نہیں سکتا، ہمیں کون بھی کیا ہے یہ گمراہ نہیں کر سکتا، ہمیں پختہ ہی، بس ہمیں چادر چڑھا دیے، فلاں عرس کر دیے، فلاں کام کر دیے، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمیں جو بھی کرتے رہو ہمیں جنتی ہے۔ خام خیالی جو بولتے ہیں اسے کو امانی ہے یہاں پر۔ اور وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، جھوٹی آرزوؤں اور اس کے علاوہ وہم و گمان، بس کسی چیز کی دلیل نہیں۔ کیا پوچھے، بڑے کرتے تھے بھائی ہمارے، ہمیں بھی کرتے، بس مسئلہ ختم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گروہوں کی تقسیم بتاتے ہوئے فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسے لوگ اب اچھی طرح یاد رکھو، لکھتے اپنی طرف سے اور کہتے اللہ کی طرف سے، یہ کام جاہل کریں گا عالم کریں گا؟ کون کر سکتا بھائی؟ جاہل کر سکتا، عالم کر سکتا؟ جاہل نہیں کر سکتا نا۔ تو یاد رکھو عالم بگڑتا سب، پوچھتے نا انہوں اتنا جان کو رکھو بگڑے گا، ہاں بگڑے گا سب، جاہل بگڑنے کا ہائش دینا کچھ بھی۔ تو یہ لکھتے اور کہتے اللہ کی طرف سے ہیں، یہ علماء سو ہمیشہ یہی کرتے تھے، غلط بات اللہ کی طرف منسوب کرتے، اور ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور کہہ دیتے صاف اللہ کے ڈر کے بغیر کوئی اللہ کے ڈرے، صاف کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ ہاں صاف کہتے، جیسے ہمارے پاس کیا ہے 40واں 10واں 20واں فاتحہ فلاں کنڈا 11ویں 12ویں کرے جا کیا ہو، کرے جا جی، نہیں کرے تو مسلمان نہیں تمہیں، حالانکہ بدبخت کو معلوم یہ پورا جھوٹ بولتا بلکہ، لیکن بولتا اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کیوں کہتا ہے سب کچھ؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس کے ذریعے سے تھوڑا سا پیسہ کمانے، پیسہ ان کے جیب میں آنا نا، مرید بن جاؤ، مرید بنے تو کیا کرنا بھائی؟ سالانہ اتنا دینا مجھے، تمہیں کیا کریں گے؟ میں جنت کا باغ لکھ کو دوں گا، کفن میں رکھ لے کو مر گیا تو سیدھا بلال چل جائیں گے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، دیکھو ذرا سمجھو، کھل کے سمجھو کیسے اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کر رہا ہے بات کو۔ پھر لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس واسطے یہ سب کچھ کرتے، یہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے پیسہ کمانا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فویل لہم مما کتبت ایدیہم، بڑی خرابی ہے ان بدبختوں کے لیے، ان ہاتھوں کے لیے جو یہ لکھتے ہیں اور کہتے اللہ کی طرف سے۔ جو کچھ بھی ان ہاتھوں سے لکھا ہے ان ہاتھوں کے لیے بڑی خرابی ہے، ویل ہے۔ وویل لہم مما یکسبون، اور ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو کچھ بھی اس سے وہ کماتے ہیں۔ ہاں، غلط باتیں منسوب کر کے، غلط فتوے دے کر، عوام کو پھنسا کر، درگاہوں کے چکروں میں، عرسوں کے چکروں میں پیسہ جو کماتے ہیں، اپنی اپنی بلڈنگیں بنتے ہیں، یہاں اللہ چھوڑ دیا ہے تو مت سمجھو کہ یہ لوگ کیا سرخرو ہو جائیں گے۔ زبردست پکڑ ہے، ویل ہے، ویل، جہنم کی زبردست بڑی دہکتی ہوئی وادی وہ ہے۔ تو فرمایا کہ وویل لہم مما یکسبون، کہ یہ لوگ کیوں کیا ہے جو کچھ یہ کماتے ہیں ان کے لیے ویل ہے۔ اور یہ سب کچھ اتنے نڈر ہو کے کیوں کرتے ہیں جی؟ وہ بات آ رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں، کون؟ یہ عوام کی بات ہے، وہاں علماء کی بات آ گئی نا، عوام کیسے بن جاتی ہے؟ ایسے برے علماء سے صحبت اختیار کرنے سے وجہ کیا بنتی ہے؟ عوام کیوں آ کر ان کے پیچھے چلتی ہے
اور ان کی ہر بات مان لیتی ہے، اور عوام کیوں تکیہ کر کے امانی والی عوام بن جاتی ہے، خالی خلی کیا ہے اپنی باتوں میں اپنے خیالوں میں مگن کیوں بنتی ہے؟ ان کو یہ عقیدہ دیا جاتا ہے۔ وہ کیا عقیدہ ہے؟ وقالو، وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، دیکھو ہم کچھ بھی کر لیں جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی ہی نہیں، اگر بہت زیادہ ہم نے کیا ہے کچھ برا کیا ہے چند دن کے واسطے سیر کو جا پائیں گے، خالی ہمیں ٹچ، ہمیں بولتے نا امت محمدیہ بھائی، مرحومہ بھائی، ہمیں اللہ کے رسول چھوڑ ڈالیں گے کہ ہم نا، یہ عقیدہ ایج علماء ان کے دیتے تھے، بھائی تمہیں موسیٰ کی امت، بھائی تمہیں سب جہنم میں جائیں گے نہیں، بہت گناہ کر لیے تو بھی گئے تو کیا ہے خالی ایک چکر لگا کو آ جائیں گے، خالی دیکھ لیں الا ایاما معدودہ، اگر ہوگا بھی تو چند دن کے لیے۔ تو اللہ دیکھیے کیا سوال کرتا ہے، وہی سوال ہمارے سے بھی ہے، قل اتخذتم عند اللہ، اللہ کے رسول ذرا کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی عہد لے لیا ہے کیا؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، جس کے عہد کا اللہ تبارک و تعالی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ یا تم اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھتے ہو، کیا کوئی اگریمنٹ ہوئی ہے کیا؟ تم جو چاہے کرو، امت محمدیہ آئے تو ہم معاف کر دیں گے، جو چاہے کرتے رہو، شرک کرو، عرس کرو، دوسروں کو شریک بناؤ، لیکن ہم کیا ہیں تمہیں جنت بھیج دیں گے، ہے کہاں ہے اگریمنٹ؟ اگر نہیں ہے تو ڈرو، تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ اور فرمایا کہ بلا من کسب سیئہ، بے شک معاملہ ایسا ہے کہ ایک بھی برائی ہے، ہزار نیکیاں ایک برائی آ گئی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، وہ ایک برائی کافی ہے تمام برائیوں پر احاطہ کرنے کے لیے۔ کون سی برائی معلوم ہے یہاں پر؟ وہ ایک برائی شرک ہے۔ ہاں، تم شرک کر کے کبھی یہ توقع نہ رکھو کہ تم کیا ہے امت محمدیہ ہو چلے جاؤ گے، درگاہوں کے چکر کاٹتے رہے اور پورا یقین ہے کہ ہم جنت چلے جائیں گے، کبھی نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ایک برائی بھی جس نے کمائی ہے، اور وہ برائی ایسی ہے جو سب برائیوں پر کیا ہے احاطہ کر لے، فاولئک اصحاب النار، پھر آگے دیکھیں اصحاب النار، آگ والے، یعنی پرماننٹ نکلیں گے نہیں ہے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے۔ تو گیا کہ مطلب یہ ہے کہ توحید پر قائم رہنے والا جنت کو جائے گا، تو پھر وہ بھی کہیں بھی نہیں نکلے گا پھر جنت سے، وہ ان کا ٹھکانہ بن جائے گا، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اب آ گئی مجموعی طور پر اسلام کیا ہے، بنی اسرائیل کے لیے بھی ہمارے لیے بھی کیا تھا، تورات میں بھی کیا لکھا ہوا تھا، ہم کو بھی کیا دیا گیا تھا، یہ مجموعی اسلام کی طرف بات ہو رہی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، یاد کرو موقع جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، پہلی بات دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرو۔ ہم سے عہد کیا لیا؟ وہی۔ ان سے عہد کیا لیا؟ وہی۔ قیامت تک آنے والوں سے کیا مطالبہ؟ ایک ہی مطالبہ، وہی اسلام ہے اصل میں، عبادت میں کسی کی شرکت گوارا نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھو، خواہ وہ ولی ہوں، پیر ہوں، نبی ہوں، کوئی بھی ہوں، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں۔ پھر نمبر 2 پہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وذی القربى، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، والیتامى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور وقولوا للناس، لوگوں سے اچھا بولو، حسناً، نرم بات کرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیا کرو، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر اس کے بعد تم میں سے بہت کم لوگ اس پر قائم رہے، باقیہ سب کے سب پلٹ گئے، وانتم معرضون، تم اعراض کرنے والے۔ یہی حال ہمارا ہے۔ یہ مجموعہ اسلام بھی ہے، مجموعہ تورات بھی ہے، یہ مجموعہ امت کو دیا گیا دین بھی ہے، یہی اصل ہے۔ عبادت پہلے نمبر، پھر والدین حسن سلوک، یہی حسن سلوک قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ اچھی بات۔ بعض لوگ قرابت داروں کو تو بہت دیکھتے لیکن عام لوگوں سے بات اچھی نہیں کرتے، اچھی بات۔ اس کے بعد لایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، گویا کہ امپورٹنس پہلے کیا ہے ان چیزوں کی، پھر نماز اور زکوٰۃ کا۔ معلوم ہوا کہ جس کی نماز اور زکوٰۃ اچھی ہے اس کو ان باتوں میں بھی اچھا ہونا چاہیے، یا جن کو نماز اور زکوٰۃ واقعتاً صحیح سبق سکھاتی ہے تو وہ لوگ ان باتوں میں اچھے ہوتے ہیں، لوگوں سے نرم سلوک کرتے ہیں، سخت بات نہیں کرتے۔
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ثم تولیتم الا قلیلا، سب پھر گئے تم میں کے، بس چند لوگ باقی رہ گئے ان باتوں کو صحیح ماننے والے، وانتم معرضون، باقی کا سب کے سب تم اعراض کر دیے۔ پھر ایک خاص واقعہ ان لوگوں کا، ان کی شریعت کا ایک کھلواڑ کیسے کرتے تھے اس کے بارے میں آ رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے یہ بھی عہد لیا تھا، لا تسفکون دماءکم، تم لوگ خون نہیں بہاؤ گے آپس میں ایک دوسرے کا، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور گھروں میں، تمہارے گھروں میں سے تم ایک دوسرے کو نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، اور تم نے اس کا اقرار بھی کیا، مانا بھی، وانتم تشہدون، تم اس پر گواہ بھی ہو، یعنی ان سے تورات میں یہ عہد لیا گیا کہ تم کیا نہیں کرو گے، آپس میں قتل نہیں کرو گے، اور ایک دوسرے کو کیا نہیں کرو گے، گھر سے نہیں نکالو گے، اور ہمارے سے بھی ہے، ہم بھی کسی دوسرے کو جان مال کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری، یہی عہد تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم لوگ وہی ہو نا، تقتلون انفسکم، تم نے کیا کیا، ایک دوسروں کو قتل بھی کیا، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم لوگوں نے کیا کیا، ایک جماعت کو، اپنے ہی یہودیوں بھائیوں کو تم نے کیا کیا، گھروں سے نکالا بھی، اور تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، بالکل ان پر جبر کرتے ہوئے، ان پر گناہ کرتے ہوئے، ان پر سرکشی کرتے ہوئے، یہ تمام کام تم نے کیا۔ اب دیکھیے، اب یہ بہت اہم ہے، ذرا سمجھنے کی بھی بات ہے، نیند والے نہیں سمجھ سکتے، ہاں ذرا بیٹھیں گے، بہت اہم بات ہے، بہت شریعت کی نکتے والی بات ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، لیکن جب یہ تمہارے پاس قیدی بن کر آ جاتے ہیں تو تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم، ان کو فدیہ دے کر تم کیا کرتے ہو، چھڑا لیتے ہو، اور کہتے ہو کہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا، یعنی جب یہ لوگوں کو نکالنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اس میں تو یہ نکالتے، لیکن جب یہ نکال کے دشمنوں کے ہاتھوں میں پہنچ جاتے وہ فدیہ دے کے ان کو چھڑا لیتے، چھڑا کر کہتے کہ ان کو ہم نے کیا کیا، فدیہ دے کر چھڑانے کا اللہ نے ہم کو حکم دیا تھا، اس واسطے ہم نے ان کو فدیہ دے کے چھڑا لیا، بولتے تھے۔ اللہ کہتا ہے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی کیا تھا، تم پر حرام تھا۔ تو اب آخری میں جو تبصرہ ہے نا، یہ بہت اہم ہے، فرمایا کہ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا کفر کرتے ہو۔ میٹھا کھانا سنت، داڑھی رکھنا معلوم نہیں، بولے صاحب کیا ہے کہ ہاں جو پسند آیا۔ اب ایسا کرنے والے شریعت کے ساتھ سلوک، ان کی سزا کیا ہے یہ بھی سن لو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اس کے علاوہ ان لوگوں کی سزا کیا ہو سکتی ہے جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں، الا خزي في الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ہم ان کو ذلیل کر دیں گے۔ کیا اس پہ نہیں ہے ہم؟ شریعت کی بات چیز کو کیا ہے، آسان ہو مان لیتے ہم، مشکل ہے نہیں مانتے۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو ہم سزا کیا دیتے ہیں، دنیا کی زندگی میں ذلیل کرتے ہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، آ رہا قیامت کا عذاب تو یہ کیا ہے، بہت بڑے عذاب کی طرف ہم ان کو کیا ہے پلٹا کے لے کے جائیں گے، وہ تو جہنم کا عذاب ہی ہے، لیکن دنیا میں اچھی زندگی ان کو نہیں ملے گی۔ یہی کام ہم بھی کرتے ہیں، شریعت میں جو چیز ہم کو آسانی ہے ہم لے لیتے ہیں۔ ان کا اصل قانون کیا تھا کہ اگر یہ لوگ کسی یہودی کو کوئی پکڑ کے لے جائے، یا کوئی یہودی کسی پر چڑھائی کر کے قیدی بنا لے، تو تورات میں حکم کیا تھا، ان کو فدیہ دے کر چھڑا لینا، کسی بھی طرح مدد کرنا۔ حالانکہ ایک پہلا حکم یہ بھی تھا کہ ان پر چڑھائش نہیں کرنا۔ دو یہودی قبیلے ہیں، اب ذرا سمجھو معاملے، دو یہودی قبیلے ہیں، دو یہودی قبیلے آپس میں لڑ لیے۔ اب دو یہودی قبیلے آپس میں لڑ کر جو قبیلہ فتح پایا، انہیں کیا کرتا، وہ جو مغلوب ہوا وہاں کے قیدیوں کو لے کے چلا گیا، قیدی بنا لیا وہاں کے لوگوں۔ تو اب وہ دونوں یہودی قبیلے یہ بات کو مانتے، دیکھو بھائی اللہ بول کو ہے، قیدی بن گئے تو فدیہ دے کو ہمیں چھڑا لینا، اس واسطے ان کو مارو نہ کو، ہمیں فدیہ دیتے اور نہ دے ڈالو، بلکہ مارتے نہیں تھے۔ دو یہودیاں لڑ لیے، تو دو یہودی قبیلے، لیکن یہ بات کو بھول گئے، دو یہودی قبیلے لڑنا نہیں بھی بولا تھا نا اللہ تعالیٰ، بات سمجھے، تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم، فدیہ تو دیتے ہیں کہ واسطے تیار ہو جاتے، لڑ لے کو، ارے لڑو اتنا کو بولا نا جی، ہاں نہیں وہ لڑیں گے، لڑنا نہیں سو کیسا رہیں گے، وہ تو کریں گے۔ اب بھائی بات سمجھ میں،
یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو ان کے ہاتھ سے نہیں ہوتا اسے نہیں مانتے، جو ہوتا اسے مان لیتے، کیونکہ فدیہ دے کے چھڑانا کیا ہے، آسان بات ہے، لیکن ایک دوسرے کو لڑکو کیا ہے، مال غنیمت چھیننا چھوڑنا مشکل نہ نہیں ہوں گا، وہ نہیں ہوں گا وہ، یہی حال ہمارا بھی ہے۔ جو مسائل میں ہم کو بڑی آسانی ہوتی شد و مت کے ساتھ، لیکن جو مسائل میں ہم کو مشکل ہوتا زبان میں بولتش نہیں، بولے تو نہ پنچات نہیں بولتا، ایسا اثر شریعت سے سلوک کریں گے تو اللہ کہتا ہے سزا کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل کرتا ہے، آخرت کا چھوڑو، دنیا میں پہلے ذلیل، اسی واسطے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، قانون کو ہم پورا نہیں مانتے، اپنی مرضی کا مانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انہیں کیا ہے، شدید ترین عذاب کی طرف پلٹائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں ان سے غافل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا، آخرت کی زندگی میں جو اللہ نے دیا تھا، آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی۔ حالانکہ ذرا مشکل پڑتے یہ دنیا کی زندگی کے بجائے آخرت چاہتے تو اس طرح کیا نہیں کرتے، شریعت میں جو پسند ہے وہ کر کے، شریعت میں جو نہیں پسند ہے وہ انکار نہیں کرتے، بلکہ پوری شریعت کو مانتے ہیں۔ لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا، دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کو بیچ دیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو فلا یخفف عنہم العذاب، پانی گرم دو بھائی، فلا یخفف عنہم العذاب کہ ہم ان پر سے عذاب کو ذرا سا بھی کم نہیں کریں گے، تخفیف نہیں کریں گے، یخفف ذرا ہلکا بھی نہیں کریں گے، ولا ہم ینصرون، نہ ان سے کہیں سے ان کو کیا ہے، مدد بھی کہیں سے نہیں کی جائے گی۔ دیکھیے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ مدد نہیں کریں گے، بلکہ مدد نہیں کی جائے گی، گویا کہ مطلب جتنے بھی ان کے اولیاء وغیرہ کے ان کا عقیدہ ہے انہوں کو مدد کریں گے، انہوں کریں گے، ان کے واسطے ہو جائیں، ان کے واسطے ہو جائیں گا، کہ ان کے واسطے سے بھی کوئی مدد نہیں ہوگی، ان کی نہیں کی جائے گی۔ اب پھر اس کے بعد یہاں سے جو معاملہ شروع ہو رہا ہے وہ خاص طور پر ان پر جو لگاتار انبیاء آنے کا جو سلسلہ، جو نعمت ملی تھی، اس پر اللہ تبارک و تعالی انہیں یاد دلا رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پھر اس کے بعد رسولوں کو پے در پے بھیجا تمہارے قوم کے اندر۔ اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ 2000 سال کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا بنی اسرائیل میں کوئی نہ کوئی نبی ان کے اندر زندہ نہ رہا، یعنی ہمیشہ نبی رہا ان کے پاس۔ ایک نبی مرتا تو اللہ تعالیٰ ان کے وفات سے پہلے ہی دوسرا نبی بنا دیتا تھا، پے در پہ رسولوں کو بھیجا۔ اور آخری رسول جو بنی اسرائیل کے آئے وہ کون ہے جی؟ عیسیٰ۔ اس واسطے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، پھر ہم نے بھیجا، ہم نے عطا کیا عیسیٰ ابن مریم کو، کیسے؟ بینات، روشن نشانیوں کے ساتھ، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور بڑی تائید کی، بڑا کیا ہے، سپورٹ کیا، کن سے؟ روح القدس سے۔ کون؟ جبرائیل۔ یہ خاص کیوں ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، جبرائیل سے خاص مدد کی؟ ایک تو ان کی پیدائش میں بھی جبرائیل کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ کیوں؟ حضرت مریم کو آ کے خوشخبری کون دی ہے کہ اب حضرت جبرائیل، انا نبشرک بغلام، ہے نا۔ پھر اس کے بعد ہمیشہ سپورٹ رہی، خاص کلمے سے بنے نا بھائی، خالی کلمتہ القاہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے کہا کہ ہم نے جبرائیل سے کیا ہے، سپورٹ کیا۔ لیکن ہوا کہ ان لوگوں کا معاملہ جو قوم بنی اسرائیل تھے، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، یا رب، یہی حال جو اوپر بیان ہو رہا ہے۔ جب کبھی بھی، افکلما کا معاملہ ہمیشہ یاد رکھو، افکلما کا مطلب ہے، کلما کا مطلب ہے جب کبھی بھی یا جب بھی، یہ ترجمہ ہوگا۔ افکلما جاءکم رسول، جب کبھی بھی تمہارے پاس رسول آیا، کون؟ بما لا تہوی انفسکم، تمہارے خواہشوں کے خلاف تم ہی بولا، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، مانا نہیں ان کی بات۔ کون سا رسول آندے، کون سا نبی آندے، چاہتے کیا تھے؟ بدبختی ہے، ہمارے فیور میں بولنا، ان کے خواہشوں کے خلاف بولا تو انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ اور تکبر کرتے ہوئے کیا کیا؟ فریقاً کذبتم فریقاً تقتلون، بعض رسولوں کو کیا کیا؟ جھٹلایا، بعض رسولوں کو جھٹلایا نہیں، اس سے آگے بڑھ کے قتل کر دیا۔ یہ ہے کرتوت تمہارے۔ یہی حال آج ہم امت مسلمہ کا بھی ہے، یاد رکھو، یہ خالی سننے کی بات نہیں ہے، یہ بتا رہا ہوں کیوں؟
ہم پر منطبق کر کے دیکھو. آج اتنے مساجد کے کروڑوں امام ہیں نا, عوام سے آپ پوچھیں کن کی مانتے جی؟ بھائی ہمارے امام صاحب کی مانتے. بھائی ہمیں. کب تک جی؟ تمہارے خواہش کے برابر بولے تب تک مانتے سے تمہیں. وہ امام کیا ہے, سود کے اوپر خطبہ دے دینا, انہیں فوراً اتر پھینک ڈالتا. حالانکہ جھگڑے میں کیا بولتا, ہمارے امام صاحب بولیں دے جی, فاتحہ نکو دلا انہوں بولیں دے, تب تمہیں مانتا ہوں. سود نکو کھا بولتے نا باؤ نے, تمہانا کیا, تمہیں بول کو دیکھو یہ خطبہ دو, نیچے اتر بھیج ڈالیں گا باہر. اماموں کی بھی یہ لوگ کب مانتے یہ عوام, جب ان کی فیور میں امام بولتا تب تک انہیں امام رہتا, نہیں تو دوسرے دن غائب. کیونکہ اس زمانے میں امام کی پوزیشن نبی کی تھی. تو نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ کے بتایا کہ یہ نبی جب بھی تمہارے خواہشوں کے خلاف بولے تم نے کیا کیا, جھٹلایا یا قتل کیا. آج بھی ہم امت مسلمہ یہی کرتے ہیں کہ امام اگر صحیح ہو کر ان کو ان کے خواہش کے خلاف توحید پر یا آ کر حرام پر درس دیتا ہے تو یا تو نکال دیتے ہیں یا تو کیا کرتے ہیں, مار پیٹ کے باہر کر دیتے ہیں, اور بہت سے مصلحین کو تو قتل بھی کرتے ہیں. آ گئی فٹ بات, سمجھو قرآن سمجھو کیسے ہماری طرف اشارہ کر رہا ہے. دیکھو یہی حالت بعینہ ہی ہماری بھی ہے. اسی لیے فرمایا کہ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم, تمہارے خواہشوں کے خلاف جب بھی کوئی رسول لے کے آیا, استکبرتم, پہلے تو تکبر کیا, فریقا کذبتم, رسولوں کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیا, فریقا تقتلون, ارے بدبختو تم تو ایسے مجرم ہو کہ ان کو ایسے معصوم انبیاء کو قتل کرنے سے بھی نہ چوکے. حضرت یحییٰ کو قتل نہیں کیا, حضرت زکریا کو قتل نہیں کیا. اور ہمارے اندر بھی کتنے مصلحین ہیں جو توحید بولنے پر قتل نہیں ہوئے. علامہ احسان الہی ظہیر کو کیا گولیوں سے بھون نہیں دیا گیا اسٹیج پر. آج کی بات کر رہا ہوں, صرف توحید. ان کا جرم کیا تھا بھائی؟ کچھ نہیں تھا, توحید بولے زندگی بھر, شوٹ نہیں کر دیا گیا. ہاں یہی کچھ ہے کردار ہمارا بھی. اور فرمایا وقالوا قلوبنا غلف, یہ سب کرتے ہوئے بدبخت کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو کیا ہیں جی, غلاف کے اندر محفوظ ہے. یعنی تمہاری ہدایت کی باتیں ہمارے دل پہ آئیں گے نہیں, ہمیں ڈرتے نہیں, ہمارے تو دل پردے میں ہے, غلف. اللہ کہتا ہے بل نہیں, پردے میں نہیں, لعنہم اللہ بکفرہم, ہدایت کیوں نہیں داخل ہوتی تمہارے دلوں میں کہ اللہ نے لعنت کر دی ہے تم بدبختوں پر. ہاں فقلیلا ما یؤمنون, تم جو ہیں بہت کم ہی ایمان لاتے ہو. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ, جب کبھی بھی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آئی, مصدق لما معہم, جو تورات تمہارے سامنے ہے اس کی تصدیق کرتی ہوئی, وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا, حالانکہ اس سے پہلے تم خود کفار پر فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ, اور جب وہ آ گئی اور تم نے اسے جان بھی لیا تو تم نے اس سے کفر کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے کافروں پر. یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ قرآن کی ہو رہی ہے خاص طور پر اس آیت میں. فرمایا کہ ایک تو رسولوں کے ساتھ وہ کرتے تھے جو اوپر ذکر ہوا ہے, کتابوں کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا رہا؟ جب کبھی بھی اللہ کی طرف سے کتاب آئی, جب کبھی بھی کیا مطلب, خاص طور پر یہاں پر معاملہ ہے قرآن, جب اللہ کی طرف سے یہ کتاب آئی. اب یہ کتاب کو تم خلاف کب ہونا جی؟ جب تورات کے خلاف بات رہے تو ہونا. اللہ کہتا ہے کہ مصدق لما معہ, ارے تورات کی تصدیق کرتی ہوئی آ رہی ہے بھائی کتاب. کتاب بتا رہی ہے کہ تورات اللہ کی طرف سے ہے, تصدیق ہی تو کر رہی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اسے مانا نہیں مانا. حالانکہ تورات جب تھی, اللہ کے رسول نہیں آئے تھے, قرآن نہیں اترا تھا, اس سے پہلے ان کا کردار کیا تھا معلوم؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ لوگ اس سے پہلے اسی کتاب کے ذریعے یا کسی کتاب کی آمد پر یا اسی نبی کی آمد کے لیے دعائیں اور فتح کے لیے منتظر رہا کرتے تھے. اب اس میں بڑا ٹوئسٹ کرتے ہیں بریلوی, وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. ایک اہم ترین پوائنٹ ہے, بہت اہم پوائنٹ ہے اور بہت نقطے کا پوائنٹ ہے. یعنی بات کیا ہو رہی ہے, ذرا غور سے سنو. اللہ کہتا ہے کہ کتاب جب تمہارے سامنے آ گئی, کون سی کتاب؟ قرآن آ گئی. اور وہ قرآن کیا ہے؟ تورات کے خلاف بولنے والی نہیں, تورات کی تصدیق کرنے والی وہ کتاب آئی تمہارے پاس. تو اب اصل تم تورات والے ہوتے تو یہ کتاب کوئی مان لینا نا, نہیں مانے تم.
ایک تو مسئلہ یہ ہوا. دوسرا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ کتاب ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی نبی نہیں آئے تھے، اس سے پہلے تم اس نبی کا اور اس کتاب کے حوالے سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، فتح یفتح تو استفتح، تم فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے. اب وہ کیا بات تھی؟ یہ وہی بات تھی جو ہمیں سیرت میں ملتا ہے. یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ مدینے کے اندر دو قبیلے تھے یہودیوں کے علاوہ، ایک اوس ایک خزرج. یہودی 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. جب یہ دونوں لڑتے نا، کون کون ہیں؟ اوس اور خزرج، جو یہودی قبائل نہیں تھے، تو ان کو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہتھیار سپلائی کرتے تھے دونوں کی طرف سے، اور ساتھ ساتھ دعویٰ بھی یہ کرتے تھے کہ قریب آ گیا وہ زمانہ جو ہمارے ایک نبی کے آنے کا ہے. اگر وہ آ گئے نا، اب تو ہم ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں، لیکن وہ آ جائیں گے نا، تم کو سب کو نکال پھینک کے ہم ہی پورے مدینے کو لے لیں گے. جب بولتے، کیونکہ اصل میں کیا ہے معاملہ، اصل کیا ہے معاملہ، نشانیاں موجود تھی تو معلوم تھا ان کو وہ زمانہ بھی قریب ہے جب نبی آنے والے ہیں. تو اس نبی کے حوالے سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ نبی جیسے ہی آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر تم کو ذلیل کر کے نکال کے ہم فاتح بنیں گے. تو اللہ یہ بات یاد دلا کے کہتا ہے بدبختو، جب اللہ کے نبی آنے سے پہلے انہی نبی کا حوالہ دے کے تم دعائیں کرتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر فتح کی دعائیں کرتے تھے اور ہم جنگ کر کے تم سے جیت جائیں گے، نکال لیں گے. جب وہ آ گئے، اب دیکھو نیچے کا جملہ دیکھیے، فلما جاءہم، وہ آ گئے، کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما عرفوا، اور تم نے آ گئے پہچاننے میں غلطی ہوگی بھی نہیں، اچھی طرح 100% جان بھی لیا. وہی ما عرفوا، جان بھی لیا، کفروا بہ، ابھی بھی کفر کرتے ہیں. یہ ہے تمہاری ہے بربادی. آنے سے پہلے دعائیں، آ گئے نشانیاں پڑھ کے جان بھی لیا، پھر انکار. کیوں جی بھائی، تم تو دعائیں کرتے تھے نا آئیں گے بول کے. اب ذرا نوٹ کرو کیوں بھائی، ان کے واسطے دعائیں کرتے تھے، وہ آئیں گے تو ہم بھی فتح کریں گے ان کے ساتھ مل کر. آ گئے، جان بھی لیا، یہ وہی ہیں، پھر مانے کیوں نہیں؟ غور کرو، ذرا غور کرو، سو مت، غور کرو، بڑی اہم پوائنٹ ہے یہاں پر. بھائی ہم میں توقع کر رہا تھا کہ آپ آئیں گے، آپ آ گئے تو میں ذلیل کروں گا آپ کو. جب یہ لوگ دعائیں کرتے تھے، وہ آ بھی گئے، پہچان بھی گئے، مانے کیوں نہیں؟ سوچو، غور کرو. یہ اوپر کی جو بات ہے نا، جب بھی نبی آیا، بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، ان کے خواہش کے مطابق نہیں ہوا تو انہوں کیا کیے؟ مانے نہیں مانے. ویسے ہی یہ نبی بھی ان کے خواہش کے مطابق نہیں آیا، کیونکہ وہ بولتے تھے کہ ہمارے نسل میں آنا، بنی اسرائیل میں، یہ نبی بنی اسماعیل میں آیا. نہیں مانے. سمجھو، دعائیں کرتے تھے، امیدیں لگاتے تھے، آئیں گے مانیں گے، آ گئے نہیں مانے. وجہ کیا تھی؟ وہی اوپر کی وجہ، جو خواہش کر رہے تھے میری نسل میں بنی اسرائیل میں آنا، اللہ نے کیا کیا؟ بنی اسماعیل میں بھیج دیا. ان کے پورے ارادے پانی پھر گئے. یہ لوگ باوجود جان لینے کے نہیں مانے. آ گئی وہ صفت. اچھا، اب دوسری بات پتے کی بتا رہا ہوں. دیکھو یہاں پر کہیں بھی نہیں ہے کہ نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے. لفظی ترجمہ اگر کریں گے تو کیا ہے؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کرتے تھے فتح کی دعائیں یا فتح مانگتے تھے، حالانکہ وہ اس نبی سے فتح کی دعائیں یا فتح کی توقع رکھتے تھے، لیکن وہ آ گیا تو نہیں مانے. تو یہ لے کر اگر کوئی بریلوی یہ کہتا ہے دیکھو بھائی اللہ کے رسول آنے سے پہلے یہود ہیں، اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا مانگتے تو میں وسیلے سے انکار کرتے نا جی بولتا، یہ ہے تحریف. ابھی ہم نے پڑھا نا، یقولون ھذا من عند اللہ، اپنی طرف سے گھڑنا، اللہ کی طرف لگا دینا. حالانکہ یہاں کہیں وسیلے کا لفظ نہیں ہے، نہ یہ لوگ اللہ کے رسول کے وسیلے سے مانگتے تھے.
یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کی جو نشانیاں تھیں، ان نشانیوں پر یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ نبی کب آئے گا اللہ، تاکہ ہم مل کے ان کے ساتھ کیا ہو، فتح پا لیں پوری دنیا پہ۔ یہ دعا کرنا کیسا ہے؟ اس آیت سے یہ دلیل لینا کہ دیکھو یہودی اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، تو ہمیں دعا کرنے میں کیا ہے حرج، یہ بولنا کیسا ہے؟ یہ تحریف، یہ بریلوی برملا کرتے ہیں بیٹھ کے، دیکھیں کیا یہودی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں وسیلے کا کیا ہے ذکر کرتا ہے، حالانکہ یہ وسیلہ نہیں تھا، نہ یہ وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ یہ پوائنٹ ہے، یہ سمجھ لینے کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی خوش خرم رکھے، اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ میں جاوید عثمان ربانی اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے بڑی مسرت اور خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ سب کے تعاون سے اللہ تبارک و تعالی کے رحمت اور اس کے کرم سے مسجد السلام کے جو تعمیری کام ہیں وہ اپنے آخری مراحل میں ہیں، اور آپ سب سے اس بات کی درخواست کی جا رہی ہے کہ اب آخری میں فلورنگ کا ٹائلس کا کام جاری و ساری ہے، جس کے لیے تقریباً 8.5 لاکھ روپئے کی ضرورت ہے، اور آپ کو ایک فلور کے لیے کتنا ہو رہا ہے اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے، اور اکاؤنٹ نمبرات اور جی پے نمبر، فون پے نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ ان تمام کے ذریعے آپ جلد از جلد، کیونکہ فوری ارجنٹ ضرورت ہے، تو جلد از جلد اس کو پورا کریں۔ جتنا مدد ہو سکتی ہے آپ اپنے طرف سے، اپنے دوست احباب کی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے آپ ادا کر سکتے ہیں، اس بات کو پھیلا سکتے ہیں۔ شکراً، فجزاکم اللہ احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔